اب دیکھتا ہوں اہل علم کہاں تک پہنچیں گے، جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہاں تک پہنچیں گے یا پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ آج کے دور میں اگر کوئی سرکار علیہ السلام کے قیام تعظیمی پر اعتراض کرے تو کہنا بندروں تعظیم مصطفیٰ کیسے ہوتی ہے، اس بندر سے سیکھ کیوں نہیں لیتے؟ اب جو سمجھ گیا حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ہمارا قیام تعظیمی مکمل ہوا، ہم بیٹھے تو بندر بھی بیٹھ گیا، اور اس کے بعد ہم گئے تو بندر بھی چلا گیا۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سید الانبیاء آج کا جو عنوان ہے سید الانبیاء اور سلطان الاولیاء، میرا ایک اپنا مزاج ہے کہ پوسٹر میں کیا عنوان ہے اسی کے مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اسی پر گفتگو کروں گا، مگر میری طبیعت کے ساتھ مائک کی طبیعت اگر ساتھ دے گی تو پھر مجھے یہ کہنے میں پریشانی نہیں ہوگی ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو آواز آئے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں ساتھی ہے اس لیے آواز آ جائے گی۔ غور فرمائیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں ایک حدیث بھی ذکر فرمائی کہ آخر وجہ کیا ہے، اس بندر کو کیسے پتا چلا کہ یہاں حضور کا میلاد ہو رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق امام اہل سنت نے ایک حدیث ذکر فرمائی، کہا سرور کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں جانتی ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ بھئی اگر زندہ ہے تو اظہار زندگی کر سکتے ہیں، ورنہ مردہ لوگوں سے کوئی امید نہیں کی جاتی، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ زندہ ہیں، مگر یقین اسی وقت کروں گا کہ جب آپ اظہار بھی کر دیں گے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جو سرکار کو زندہ مانتا ہے تو مصطفیٰ بھی تو اظہار زندگی کرتے ہیں۔ سیدی غوث پاک جب گئے تھے اور کہا تھا فی حالت البودی روحی کنتو ارسلوہا تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ نوبت الاشوائی قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی۔ سیدی غوث پاک نے جا کر کہا تھا اے میرے آقا، جب تک آپ سے دور رہتا تھا، آپ کی یاد آتی تھی نا، تو میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا کرتا تھا۔ توجہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے جناب موبائل جیب میں چلے جائیں تو بڑا اچھا ہے، اور یہ بڑی قیمتی باتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھے لکھے کم ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کبھی کم پڑھا لکھا آدمی بھی بات اچھی بول دیتا ہے، تو اس خیال سے سن لیجیے، غور فرمائیے گا۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا، فی حالت البودی روحی کنتو ارسلوہا، کہنے لگے میں نے ایک جملہ بولا تھا، اگر کوئی نبی کو زندہ مانتا ہے تو مصطفیٰ خود اظہار زندگی فرما دیا کرتے ہیں۔ میں اسی پر دلیل دے رہا ہوں۔ سیدی غوث پاک گئے اور جا کر کہا میرے آقا، اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ کی ایک کتاب طرد الافائی انہما حادر رفار رفائی، جس کا اردو میں نام فضیلت غوث اعظم ہے، میرے امام فرماتے ہیں کہ سیدی غوث پاک نے 38 سال کی عمر میں پہلا حج کیا تھا، اور اس وقت سرکار سیدنا احمد کبیر رفائی کی عمر 11 سال نہیں تھی، اور آپ 38 سال کے تھے۔ تو پہلے آپ سرکار کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہا فی حالت البعد روحی کنتو ارسلوہا، سرکار جب میں آپ سے دور تھا نا، آپ کی یاد آتی تھی عبد القادر کو۔ کس کی یاد کس کو آ رہی ہے؟ بیٹے کو اپنے نانا جان کی یاد آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، اور اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا اس کی دلیل بھی سن لیجیے۔ سیدی غوث پاک جب پیدا ہوئے دوسرے دن میرے سرکار ان کے والد سرکار سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خام میں تشریف لائے اور سرکار تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ تو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سرکار تشریف لائے اور فرمایا ہاذا ابنو کا و ابنی ایزا، اے ابو صالح یہ صرف تیرا ہی بیٹا نہیں، عبد القادر تو میرا بھی بیٹا ہے۔
आला हजरत कहने लगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सैयदी गौसे पाक कहते हैं मेरे सरकार मुझे आपकी याद आती थी, मैं अपनी रूह को आपकी बारगाह में भेज देता। क्या करती थी रूह? तो कब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती, ये मेरी तरफ से आपके दरे पाक को चूम कर चली जाती थी। ऐसे नहीं यार, इतना कीमती जुमला इतनी आसानी से सुना दूं, बात समझ गए? आप लोग जो है ना, हासन है अगरचे, लेकिन उस हासन में अलिफ को हटा के हसन हो जाएगा। बात समझ गए ना? हाँ, सिर्फ एक अलिफ ही ये तो हटाना है, और अलिफ तो वैसी उरूफ इल्लत में है, गिर ही जाता है। वाव या अलिफ तो ये तो गिर ही जाते हैं, तो इसको गिरा दीजिए, फिर हो जाएंगे हसन। और हसन का माना खूबसूरत होता है, और खूबसूरत लोग खूबसूरत बात को खूबसूरत अंदाज में सुना करते हैं। सैयदी गौसे पाक ने कहा आका आपकी याद आती थी, अब्दुल कादिर जीलानी अपनी रूह को आपकी बारगाह में भेज देता था, वो चूम कर चली जाती। लेकिन कहते हैं वहाज़िही नौबतुल अशबाई कद हज़रत, आज अब्दुल कादिर सिर्फ रूह नहीं जिस्म के साथ आया है। सुभान अल्लाह। दो चीजें आई हैं तो आपकी आवाज भी डबल होना चाहिए। वहाज़िही नौबतुल अशबाई कद हज़रत, सरकार आज अब्दुल कादिर रूह और जिस्म दोनों लेकर के आया है। क्या चाहते हो? मौलाना अब्दुल कदीर साहब हाथ बढ़ाइए। अरे बढ़ाइए तो सही हाथ, आपको जिंदा तसव्वुर कर लूं? आप तो हाथ ही नहीं बढ़ा रहे तो कैसे जिंदा समझ लूं? हाँ, सामने वाले ने बेदारी फौरन पीछे से हाथ लगा दिया, जिंदा ने जिंदा को हाथ लगाया, जिंदा ने हाथ बढ़ाया, जिंदा ने पकड़ लिया। अब आपके कुछ समझ में आया? हमने हाथ के लिए इसलिए कहा था, हम समझ रहे थे मौलाना अब्दुल कदीर जिंदा है इसलिए इन्होंने हाथ बढ़ा दिया। पता चला हाथ बढ़ाता भी जिंदा है और हाथ पकड़ता भी जिंदा है। सैयदी गौसे पाक ने कहा वहाज़िही नौबतुल अशबाई कद हज़रत, सरकार आज अब्दुल कादिर सिर्फ सोल लेकर नहीं बल्कि आपके पास बॉडी के साथ आया है, शरीर के साथ आया है। सोल के साथ आपकी बारगाह में ये बॉडी भी लाया है और शरीर के साथ आत्मा भी लाया है, जिस्म के साथ रूह भी लेकर के आया है। चाहते क्या हो? फमदुद यमीनक, सरकार अपना हाथ बढ़ाए। मैंने कहा अब्दुल कादिर ने बता दिया मैं नबी को जिंदा मानता हूँ, इसलिए कि मुतालबा हाथ बढ़ाने का मुर्दों से नहीं जिंदा से किया जाता है। कई तहजा बिहा शफती, सरकार मैं हाथ को चूमना चाहता हूँ। इमाम आप बताओ, बहजतुल असरार शरीफ के हवाले से मेरे इमाम ने लिखा फज़हरत यदहु अशरीफतो फसाफहा व कब्बलहा व वज़अहा अला रासिही, कहा उधर मेरे गौस ने कहा, इधर मेरे नबी ने हाथ को निकाल दिया है। गौसे आजम ने हाथ को चूमा भी है, हाथ को सर पे रखा भी है, हाथ से मुसाफा भी किया है। और आला हजरत ने कह दिया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, नारे रिसालत। तवज्जो है। समझ गए आप? अब एक बात समझ में आ गई ना, आप भी जिंदा हैं और आपके वली भी जिंदा हैं, और जिंदा वलियों का तस्करा, जिंदा नबी का तस्करा जिंदा लोग जिंदा दिल होकर के सुनना है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अब जरा जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
درود پاک کو کہا جائے تو ذرا دل سے پڑھا کریں، ہے نا، اصرار پر اصرار ہو، اس کے بعد آپ پڑھیں تو یہ محبت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے، اگر کہے تو سنا دوں، اور کتاب کا نام ہے الکنز المدفون والفلک المشحون۔ یہ بڑی پیاری کتاب ہے۔ بدعقیدہ اور نام نہاد مولائیوں کو پریشانی تو اسی سے رہتی ہے کہ یار یہ اتنی چیزیں یاد کیسے رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا یاد اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، اور اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والا کبھی بے علم نہیں ہوتا، علم والا ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ کتاب کا نام میں نے بتا دیا، اب حدیث سنیے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرق و جناح بالمغرب، وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض السابعہ، وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک وتعالی ریش، فاذا صلی رجل او امرأة من امتی علی امرہ اللہ تبارک وتعالی ان یغمس نفسہ فی بحر من نور تحت العرش فینغمس فی ثم يخرجوا وينفضوا جناحي فيقطر من كل ريشة قطرة فيخلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ایک فرشتہ ہے، فرشتے تو اللہ کے بے شمار ہیں، مگر یہ عجیب و غریب فرشتہ، اس کا سر ہے عرش معلیٰ کے نیچے، پیر ہے ساتویں زمین کے نیچے، اور اس کے جسم پر اللہ نے مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے ہیں۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کتنی مخلوق ہے۔ اگر آپ سے اتنا ہی کہہ دیا جائے ہاسن کے کسی کھیت میں چلے جاؤ، یا یہ کہہ دیا جائے ہاسن کے کسی روڈ پر چلے جاؤ، جس روڈ کی مرمت ہو رہی ہو، جو راستہ پڑ رہا ہو، اس کی صرف کنکری شمار کر کے دکھاؤ، اس کے ریت اور بالو کو شمار کر کے دکھاؤ، قسم خدا کی شمار نہیں کر سکتے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ بِعَدَدِ خَلْقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِيشٌ، اللہ نے مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے جسم پر رکھے ہیں۔ اب کتنے پر ہوں گے یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر بے شمار ہے ہمارے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتہ اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ کہا میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پہ درود بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ عورت کے لیے بھی کہا اس لیے کہ میرے نبی کی امت میں کنیزان مصطفیٰ بھی ہے، اور میرے نبی کی امت میں غلامان مصطفیٰ بھی ہے، فدایان مصطفیٰ بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فدایان مصطفیٰ ہے ان کے لیے کمال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا کہا؟ اس سے پہلے قرآن سنے۔ قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ نے ہمیں کہلوایا اے محبوب اپنے امتیوں سے کہو یا عبادی، اے میرے بندو۔ انہی بندوں کو فدایان مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یار ہم ہی نبی پر فدا نہیں ہے۔ معراج کی رات جب سرکار کی بارگاہ میں براق کو پیش کیا گیا، فرط محبت میں اچھل کود کرنے لگا، میرے سرکار تھوڑی دیر ٹیمپریری اس پر بیٹھ نہ سکے۔ میرے نبی نے فرمایا لما لم تسکن یا براق، اے براق تجھے کیا ہوا؟ تو سائلنٹ موڈ میں کیوں نہیں ہے؟ پرسکون کیوں نہیں ہے؟ شانتی پوروک کیوں نہیں ہے؟ اس براق کا جواب سنیے گا اور محبت سے مچلیے گا۔ اس نے کہا تھا روحی فداؤن لتراب نالک یا رسول اللہ، سرکار میری جان اس خاک پر قربان جو آپ کے چپل شریف میں لگی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہنے لگے ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، لازے دوا اٹھائے کیوں؟ پتا چلا ہم سنی ہی مصطفیٰ پہ قربان ہی نہیں، ہم صرف انسان ہی مصطفیٰ پہ قربان نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی پہ قربان ہے۔ اور کیوں نہ قربان ہو؟ اس لیے کہ زمین و آسمان کا ذرہ کسی اور کی جاگیر نہیں، مدینے والے کی جاگیر ہے۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جعل تو فدان لکا ملکی من العرش الی ما تحت الارض، عرش سے لے کر فرش تک سب کا مالک میں نے تجھے بنا دیا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ فدایان مصطفیٰ نعرہ رسالت. ہم نے کہا ہم تو مصطفیٰ کے بندے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ مصطفیٰ کا بندہ ہے, ہم تو خدا کے بندے ہیں. میں نے کہا یہی تو مسٹیک ہو رہی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ اسی کو کہتے ہیں. بولے یہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا قرآن کہتا قل, محبوب آپ کہیے. کیا کہیے؟ یا عبادی, اے میرے بندو. اب اعلیٰ حضرت نے اٹھا لیا آیت کریمہ کا یہی جز, چونکہ شاعری سیکھی قرآن و حدیث سے ہے. اب سرے مبارک نہ ہلائیے, سبحان اللہ بول دیجیے. آپ کو بھی نیکیوں کی سخت ضرورت ہے, مجھے بھی ہے نا. اب میرا سفر چل رہا ہے, اور سفر میں جب تک دائیں بائیں کے لوگ مضبوط نہ ہو, میمنہ میسرہ مضبوط نہ ہو, تو سفر دشوار ہوتا ہے نا. اس لیے میمنہ میسرہ ذرا مضبوط ہونا چاہیے. اور ذرا محبت سے بولیں, بائیں والوں کی ڈبل ذمہ داری ہے. ایک تو وہ میرے دل کے قریب ہے. آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا, ہر ولی ہر غوث کے دو وزیر ہوتے, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. سرکار کے بھی دو وزیر تھے, ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب, لیکن بائیں والے وزیر کو زیادہ مقام و مرتبہ حاصل ہے. ایک دن یہی واقعہ میں اپنے قائد کے سامنے بیان کر رہا تھا. ایک صاحب نے سوال کر دیا, او بھائی میری آواز دور تک پہنچ رہی ہوگی, جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کے دور میں وارث علوم تاج الشریعہ کون ہے, وہ سن لیں. یاد رکھیے گا, قائد بولتا کم ہے, لیکن جب بولتا ہے تو اتنا اچھا بولتا ہے کہ سننے والے سوچنے لگتے ہیں یہ بات آئی کہاں سے. ہم نے کہا اسی کو فیضان باطنی کہا جاتا ہے. میں بیٹھا سنا رہا تھا, کسی نے سوال کیا دائیں کو بائیں پر فضیلت. آپ کہہ رہے ہیں ہر غوث کے دو وزیر, لیکن بائیں والے وزیر کو دائیں والے پر فضیلت ہوتی ہے. سیدی غوث پاسئی سرکار علیہ السلام کے دو وزیر تھے, ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب. دائیں والے حضرت عمر تھے, بائیں والے ابو بکر تھے. کہا یہ بائیں کو فضیلت کیسے مل گئی؟ واللہ میرے ذہن میں جواب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا کہتے کیوں نہیں, بائیں طرف اللہ نے دل کو رکھا ہے, وہ دل کے قریب ہوتا ہے, اس لیے مرتبہ اس کا بڑھا دیا گیا ہے. قائد ملت قائد ملت. قرآن پاک نے کہا یا عبادی, کہو محبوب اے میرے بندو. اب اللہ کہلوا رہا ہے, مصطفیٰ کہہ رہے ہیں, ہم کیوں نہیں مانے بھائی؟ اعلیٰ حضرت نے اسی کو اٹھایا, کہنے لگے یا عبادی, کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا؟ کیوں بھائی؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو. اچھا حضرت علامہ مفتی مظہر صاحب جو ہے نا, اگر یہ کمرے میں بیٹھے ہوں پھر بھی مظہری ہیں, ظہور سے بنے. توجہ ہے آپ کی, غور فرمائیے گا. میں عرض کیا کر رہا تھا یاد ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پر درود بھیجتا ہے, اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے فرشتے جا اور جا کر کے نور کے سمندر میں غوطہ لگا لے. یہ نور کا سمندر کہاں ہے؟ توجہ فرمائے, یہ نور کا سمندر کہاں ہے؟ آپ کہیں گے کہاں ہے؟ میں نے کہا سرکار نے فرمایا عرش معلی کے نیچے نور کا سمندر ہے. فرشتہ جاتا ہے, غوطہ لگاتا ہے, اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے, اور جب بازو حرکت میں آتے ہیں تو اس کا ہر پر حرکت میں آنے لگتا ہے. رسول کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے تھے, ہر پر سے ایک قطرہ نورانی ٹپکتا ہے. اب سن لیو ذرا, ذہن و دماغ کو حاضر کرنا. اے پراگندہ ماحول میں اجتماعی گفتگو کر لینا بڑے کمال کی بات ہے. ماحول پراگندہ رہے لیکن آپ کی فکر اجتماعی رہنا چاہیے, آپ کی فکر ایک جگہ جمی رہے. الحمدللہ کامیابی ملے گی بے فضل ہی تعالی. آندھیاں آتی ہے چلی جاتی ہے, مگر حوصلے کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہم نے کل بھی ذکر مصطفیٰ کیا تھا, آج بھی کر رہے ہیں, اور جب تک زندہ رہیں گے کرتے رہیں گے. غور فرمائیے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے جا کر کے
کے غوطہ لگا لے، نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اپنے بازوؤں کو ہلاتا ہے، ایکشن میں آتے ہیں بازو، اس کے ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے، سنیوں پر بے شمار تو قطرے بے شمار۔ اللہ ان قطروں سے کرتا کیا ہے؟ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اے میرے مولا، یہ فرشتے کرتے کیا ہے؟ فرمایا یستغفر لہ الی یوم القیامہ، یہ سارے فرشتے قیامت تک، جملے پہ غور کریں، قیامت تک درود پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے دل سے پڑھا کریں۔ قرآن کی بڑی مشہور آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سید الانبیاء ہے نا میرے سرکار، اونچا بولو، اعلی حضرت نے کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے اور رسولوں سے اعلی۔ حضرت علامہ مفتی مظہر صاحب اور دیگر حضرات، اب ایک کا نام مجھے ذہن میں آیا، مولانا عبد القدیر صاحب، باقی تو جو ہمارے محترم تھے الاؤنسر جنہوں نے اعلان کیا ان کا نام نہیں جانتا۔ اب نام اگر زیادہ جاننے لگوں تو پھر نام میں ہی سارا کام ہو جائے گا، تقریر رہ جائے گی۔ یہ جتنے بھی علماء اہل سنت ہے سب میرے لیے قابل قدر ہے۔ جو بھی مسلک کا کام کرتا ہے میں اس کو اپنے سروں کا تاج سمجھتا ہوں، سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، یہ سب قابل تعظیم ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، میں عرض کیا کر رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میری گفتگو سید الانبیاء پہ شروع ہو گئی، لیکن ایک سوال کروں گا تاکہ نام نہاد مولائیوں کو پتا چل جائے شان اہل بیت کیسے بیان کی جاتی ہے۔ میں یہی سے شروع کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ایک یہودی کھڑے ہو کر، جیو کھڑے ہو کر سوال کر دے آپ سے، وہ یہ کہے تیرے نبی سے میرا نبی افضل، آپ کہیں یار ہم نے تو مسلک کو پڑھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین بأننا نبینا سید المرسلین نامی کتاب لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو سرکار علیہ السلام کی شان کو افضل اور برتر بنا بتایا ہے، خود قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ یہ کیسے کہتا ہے کہ صاحب جو کہہ رہا ہے یہودی کہتا ہے تیرے نبی سے میرا نبی افضل؟ اعتراض سنیے گا بھائی، اور ایک جملہ یہاں عرض کر کے جاؤ، میں نے کہہ دیا تھا پھر عرض کر رہا ہوں۔ حسن کے جتنے ذمہ دار علماء اور ائمہ یہاں تشریف فرما ہے، عرض کروں گا جلسے کراؤ، عنوان ڈالو، جس خطیب کو بلواؤ اس کے نام کے نیچے پوسٹر میں عنوان بھی ڈالیے اور اس سے کہیے اسی عنوان پر بولنا ہے، تاکہ صرف پیر پرستی کا مسئلہ نہ چلتا رہے۔ آدھے آدھے گھنٹے، ایک ایک گھنٹے کا موقع ملتا ہے، ساری تقریر پیر صاحب پہ ہو گئی، کوئی کسی کی کرامت بیان کر رہا ہے، کوئی کسی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ شہزاد اس کے خلاف کل بھی تھا۔ میں تعریف، بزرگوں کی تعریف سے پیچھے نہیں ہٹتا، الحمدللہ دل کھول کر تعریف کرتا ہوں، لیکن جھوٹی تعریف کا نہ کل قائل تھا نہ کبھی ہو سکتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں ضرورت کو دیکھ کر گفتگو کرنا چاہیے۔ اگر میں چاہوں تو حضرت مفتی مظہر صاحب کے تعلق سے ابھی 1 گھنٹہ گفتگو کر سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، یہ میں ڈینگے نہیں مار رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں اس وقت حضرت مظہر ملت پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ جس مشن کو مفتی مظہر صاحب عام کر رہے ہیں اسی مشن پر گفتگو کی جائے، اس لیے کہ یہاں شخصیت کو سننے نہیں آئے ہیں، مصطفیٰ کی محبت کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ تقریروں میں پیر صاحب کی تعریف کم کیجیے، اس لیے کہ افضلیت نے سوشل میڈیا کے ذریعے بازار میں ہزاروں اعتراضات پھیلا دیے ہیں، بدعقیدہ لوگوں نے ہزاروں اعتراضات عام کر دیے ہیں۔ ان کا جواب دے گا کون؟ تمہاری مسجدوں سے جواب ملیں گے، ممبروں محراب سے جواب ملیں گے۔ عالم کے لیے جب 50 ہزار خرچ کرتے ہو تو 50,000 والی تقریر بھی کروائیے اور ان سے کہیے عنوان پر گفتگو کرے۔ ہمیں کسی کی تعریف نہیں، ہمیں مذہب و مسلک کو سمجھنا ہے، تاکہ ہماری عوام جب سوشل میڈیا کی طرف جائے تو جو وائرس پھیل چکا ہے ممبر رسول سے اینٹی وائرس لے کر کے جائے اور اس کو پتا چل جائے یہ اعتراض بہت پھسپھسا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جواب ہمارا سنی عالم دے کر کے گیا۔ اب سنیے گا، یہودی کھڑا ہو گیا، پیر صحیح ہے، سبحان اللہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، مگر ایک بات میں بتا دوں، راجکوٹ کی سرزمین تھی،
وہاں ایک سید برکت باپو ہوتے ہیں. چند سال پہلے میں گیا, مجھ سے واقعہ انہوں نے خود بیان کیا, میں ڈائریکٹ ان سے راوی ہوں, اور یہ واقعہ ان کے سامنے. حضرت نے فرمایا کہ ایک بار سرکار تاج الشریعہ راجکوٹ تشریف لائے. سنیے گا ذرا, برکاتی ٹوپی والوں اور گنبد رضا والی ٹوپی والوں, کوئی سی بھی ٹوپیاں ہیں, ساری ٹوپیاں میری طرف متوجہ ہوں. غور فرمائیے, سرکار تاج الشریعہ کی شان میں منقبت پڑھنے کے لیے خطیب صاحب تقریر کرنے آئے تو انہوں نے منقبت شروع کر دی. حضور تاج الشریعہ نے سن کر فرمایا یہ بند کرو, مجھے میرے نبی کی تعریف سنو. بات سمجھ گیا؟ میری گفتگو کو کوئی دوسرے زاویے کی طرف لے کر نہ جائے. سمجھ گئے؟ الحمدللہ رب العالمین. میں ضرورت کے اعتبار سے بول رہا ہوں, اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے. ایک اعتراض کتنوں کے عقیدے بگاڑ بھی دیتا ہے, اور اگر اہل حق کی طرف سے ہو تو عقیدہ سدھار بھی دیتا ہے. آپ کہیں تو ایک مثال دے دیتا ہوں. ملفوظ شریف اٹھائیے, اور جنگ صفین کے بعد جو واقعات ہوئے تھے, اور آپ جانتے ہیں خارجی جماعت پیدا ہوئی تھی جو آج بھی پائی جاتی ہے. خارجی جماعت تھی, حضرت علی پر کفر کا فتویٰ, حضرت امیر معاویہ پہ کفر کا فتویٰ. معاذ اللہ رب العالمین. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا مجھے اجازت دے, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. 10,000 خارجی ہیں, ایک میرے مصطفیٰ کا غلام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس پہنچے, تمہارا مسئلہ کیا ہے مولا کائنات سے؟ کہا کہ جنگ صفین میں حضرت عمر ابن عاص کو امیر معاویہ نے اپنا حکم بنایا تھا, اور ابو موسیٰ اشعری کو مولا کائنات نے بنایا تھا, اور قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ. دیکھیے آیت کریمہ قرآن کی آیت پیش کی ہے اپنی دلیل میں, اس لیے کہ شیطان نے بھی کہا تھا نا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مگر ساری دلیلیں تھوڑی مانی جاتی ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا مسئلہ ہے؟ میں صرف اتنی بات بتا رہا ہوں, ایک اعتراض عقیدے بگاڑ بھی دیتا ہے, اور اگر ہمارے سنیوں کی طرف سے, اہل ایمان کی طرف سے اس کا جواب دے دیا جائے اور پھر ان پر پلٹ کر اعتراض کر دیا جائے تو عقیدے سدھر بھی جاتے ہیں. حضرت مولا کائنات کی طرف سے جو آپ کے ترجمان تھے, دور خلافت علوی چل رہی ہے, مولا کائنات کی خلافت کا دور ہے, آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ, اے فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے, انہوں نے کیوں فیصل بنا لیا؟ تب حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن بھی ہے, عالم قرآن بھی ہے, حبر الامہ بھی ہے, دعائے مصطفیٰ بھی ہے, سرکار کے چچا زاد بھائی بھی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وزیر بھی سمجھیے, ان کے ترجمان بھی ہے. آپ فرماتے اچھا اگر یہی مسئلہ ہے تو قرآن کی اس آیت کا جواب دو, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. قرآن کہتا ہے اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور جھگڑا دور کرنا ہے تو ایک جج اور فیصل عورت کی طرف سے لاؤ, ایک جج اور فیصل مرد کی طرف سے لاؤ. کہا آپ تو صرف فیصلے کی بات کر رہے ہیں, یہاں رب تو جج اور فیصل بلانے کی بات کر رہا ہے. جب آیت قرآنیہ پیش کی عبداللہ ابن عباس نے, ان کے فوراً سمجھ میں آ گیا. 10,000 خارجیوں میں سے 5,000 خارجیوں نے کہا عبداللہ ابن عباس دیر نہ کرو, ہم پر آشکارا ہو چکا ہے, ظاہر ہو چکا ہے, علی کے پاس لے کر چلو, ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں. بتاؤ تو صحیح, ایک عالم حق, ایک عالم ربانی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح شریعت کو بتا دیا, قرآن کی آیت پیش کر دی, 5,000 کا ایمان بچتا ہوا نظر آ رہا. اللہ سلامت رکھے. اصل میں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں پھر یہ ہو جائے کہ بھئی اب بند کیجئے, وقت زیادہ ہو گیا. تو جو ہو سکتا ہے اور اس کے ہو سکنے کا امکان بعید نہیں, امکان قریب ہے, جو قریب الوقوع ہے, تو بھی اس میں پھر عمل کیا جائے, ہے نا, تھوڑا سا خیال رکھیں. اور الحمدللہ نعروں سے ابھی پیار ہے. اب کچھ احباب جانے لگے, شاید ضرورت کے لیے جا رہے ہوں گے, یا ہاں ضرورت کے لیے جا رہے ہیں, تو الضرورات تتقدر بقدرها, ضرورت جتنی سے پوری ہو جائے اس کے بعد پھر فوراً تشریف لے آئیے.
ہاں ماشاءاللہ 9 بجے سے بیٹھے ہیں تو کیا ہوا؟ جس کے لیے بیٹھے ہیں اس نے تو پوری راتیں ہمارے لیے گزاری، ہم کیا قربانی پیش کر پائیں گے؟ جملے پہ ذرا غور کریں. میں کیا عرض کر رہا تھا یاد ہے؟ اونچا بولو. میں عرض یہ کر رہا تھا کبھی ایک اگر کوئی یہودی اور جیو کھڑے ہو کر کہے تیرے نبی سے میرا نبی افضل، چونکہ سید الانبیاء ہے نا، اس لیے میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں. وہ کہا وہ کیسے؟ کہا ایسے کہ تیرے ہی قرآن میں 15ویں پارے کے شروع میں آخر میں 16ویں کے شروع میں تو نے واقعہ نہیں سنا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ والا؟ اور اس میں ایک واقعہ، ایک پوائنٹ یہ بھی آیا کہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، بھوک لگی کھانا کھانے کو، انہوں نے کہا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، گھر والوں نے بستی والوں نے منع کر دیا، ہم کھانا نہیں کھلا سکتے. تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے ہاتھ لگا کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا بس میں سوال کی جو گفتگو ہے اور سوال کے جو مقدمات ہیں ان کو اختصار سے بیان کر رہا ہوں. آخر ہم نے پوچھا کہ دیوار سیدھی کیوں کر دی؟ انہوں نے اس کا جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہی میرا محل استدلال ہے اور یہی محل استشہاد ہے. غور فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو سننے والوں اس جملے پہ ذرا غور کرنا. انہوں نے کہا دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اگر گر جاتی خزانہ تھا، لوگ لوٹ کر کے چلے جاتے. میں نے دیوار کو اس لیے سیدھا کیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے. کہا یہ کرم بالائے کرم کیوں ہوا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا دادا نیک تھا. ہم نے تفسیر نصفی کو اٹھایا، پتہ چلا 40 پشتوں پہلے ان کا دادا نیک تھا. اس دادا کے تقوی نے ان کی دیوار اور خزانے کو بچا لیا ہے. ہم نے اگر عبداللہ ابن عباس کو پڑھا، ملفوظ شریف کو دیکھا، انہوں نے کہا 14 پشتوں پہلے ان کا دادا نیک تھا. 14 پشتوں پہلے ان کا دادا نیک تھا، اس لیے اس کا تقوی کام آ گیا اور ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا گیا. اب یہودی کہتا ہے میاں ایک بات تو سن، بتا تیرے نبی کی امت میں کوئی ایسے بچے تھے جن کے لیے دیوار کو سیدھا کر کے خزانہ بچایا گیا ہو؟ ہم نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجھے اعلیٰ حضرت کا مسلک ملا ہے، مطلع القمرین فی ابانت سبقت العمرین ملی ہے. آپ ذرا شان فاطمہ بھی سن لے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجها فحرمها اللہ تبارک و تعالی وذریتها علی النار. فرمایا فاطمہ نے اپنی پاک دامنی، اپنی عفت معابی، اپنے تقوی پرہیزگاری کا پاس و لحاظ رکھا. یاد ترجمے یہ ہوتے ہیں، ترجمے وہ نہیں ہوتے جو لوگ الٹے سیدھے کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارے ممبروں پر ایسے بھی کچھ خطیب آتے ہیں کہ جو بیہودے ترجمے کر دیا کرتے ہیں. اس لیے سنو، یہ پاکیزہ ذاتیں ہیں، بارگاہ بہت بلند و بالا ہے. آپ ترجمہ سنیں. حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے میرے سرکار فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی عفت معابی، پاک دامنی کا پاس و لحاظ رکھا. تقوی فاطمہ کا ہے، پرہیزگاری فاطمہ کی ہے، تقوی شعاری فاطمہ کی ہے، لکوکاری فاطمہ کی ہے. اللہ نے فاطمہ کو، فاطمہ کی اولاد کو جہنم پر حرام کر دیا. سنیوں کہو، ارے یاد رکھو قوم بنی اسرائیل میں دیوار سیدھی کر کے خزانہ بچایا گیا تھا اور فاطمہ کے تقوی نے گھرانہ بچایا ہے. پتہ چلا میرے نبی زاویت کے اعتبار سے بھی سارے نبیوں سے افضل ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی شہادت عالم صاحب زندہ باد. توجہ ہے. ہم نے کہا قرآن کہتا یہ رسول ہے جن میں ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. سبحان اللہ بولیے بھائی. اب یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں جوش میں ہوں تو آپ جوش میں ہیں، میں ہوش میں ہوں تو آپ پورے ہی ہوش میں ہیں، ہے نا. جذبہ ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے. اگلا جملہ سنیں، قرآن نے کیا کہا؟ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین میں فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ محمدًا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درجات بعموم الدعوة وختم النبوة به وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة
والخصائص العدیدہ. ترجمہ سنیے گا، گھبرائیے مت. عربی متن میں پڑھوں گا تو ترجمہ بھی میں ہی کروں گا، آپ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مفسر نے فرمایا ورفع بعدہم، بعد سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. فرمایا درجوں بلند کیا. اب ایک بات یاد رکھیے گا، درجہ نہیں درجوں. یہ اہل علم بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور ایک بات بتاؤں، درجوں بلند کیا، ان درجوں کی ہم کیا درجے نکال پائیں گے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. جب اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی دنیا کا اتنا زیادہ ساز و سامان تھوڑا ہے، لیکن جب نبی کی باری آئی تو قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر. جب اللہ کا قلیل اتنا زیادہ ہے تو اللہ کے کثیر کا عالم کیا ہوگا. یہاں سرکار کے لیے کہا گیا درجوں بلند کیا. علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا درجوں بلند کیسے کیا؟ بے عموم الدعوہ. سرکار علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا تھا. علامہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے تو علامہ تقی الدین سبکی کے حوالے سے، جن کی کتاب التعظیم والمنہ فی لتؤمنن بہ ولا تنصرن، اس آیت کے حوالے سے لکھا کہ جس طرح اور نبیوں کے امتی وہ میرے نبی کے امتی ہے، اسی طرح وہ سارے کے سارے نبی بھی میرے سرکار کے امتی ہے، وہ سارے رسول بھی میرے سرکار کے امتی ہے. اس لیے کہ ہر نبی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت کو مانا ہے، سرکار کی رسالت کا اعتراف کیا ہے. حضرت علامہ قسطلانی نے مواہب کے اندر یہاں تک لکھا کہ جب اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا اور سرکار کے نور سے کہا انظر الی انوار الانبیاء، اے میرے محبوب کے نور ذرا سا نبیوں کے نور کو دیکھ لے. سرکار کے نور نے سارے نبیوں کے نور کو ڈھانپ لیا، ان کو چھپا لیا. حضرت آدم کے نور نے کہا اے میرے مولا من نور ہو، یہ نور کس کا نور ہے جو ہمارے نوروں پر غالب آ رہا ہے. تب اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی کا نور ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ان آمنتم بہ وبنبوتہ جعلتکم انبیاء، اگر تم اس کو مانو گے، اس کی نبوت اور رسالت کو مانو گے، تب میں تمہیں نبی بناؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو دیکھے. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں سرکار کا مشن عام تھا، سب کے لیے رسالت کو ماننا ضروری تھا. وختم النبوت بھی، اور میرے نبی کو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اور دوسری بات فرمائی وتفضیل امتہ علی سائر الامم، اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم کی امت کو ساری امتوں سے افضل بنایا ہے. ایک حدیث یاد آتی ہے، اعلی حضرت کی ایک کتاب ہے جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ. اس میں ایک حدیث ذکر فرمائی ہے، غالباً حدیث کے راوی حضرت انس ہے. قوت حافظہ اگر کام کر رہی ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں لیل لما اسری بی، معراج کی رات جب مجھے اللہ کی بارگاہ میں بلایا گیا تھا، فقربنی ربی، میرے رب نے مجھے اپنے قریب کیا. اور کتنا قریب کیا؟ اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. بھائی میری طرف توجہ کریں گے؟ اگر کچھ مسئلہ ہے تو تقریر ختم کر سکتا ہوں. میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا بتاؤ؟ ارے بولیے تو صحیح بھائی. مقصد تو پورا ہو گیا. ہاں مقصد پورا ہو گیا، یہ اس کا انکار مت کیجیے. اب آپ جذبات میں جواب دے رہے ہیں. ہاں مقصد تو پورا ہو گیا، اس لیے کہ علماء کا چہرہ دیکھ کے ہی اگر چلا جاتا مقصد پورا ہو جاتا. النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. تو مقصد تو پورا ہوا نا. اب یہ کیا ہے؟ ایکسٹرا چل رہا ہے. غور فرمائیے، میں عرض کیا کر رہا تھا؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک جملہ بولا تھا وتفضیل امتی علی سائر الامم.
اس جملے پر ایک دلیل دے رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کی امت کو ساری امتوں سے اللہ رب العزت نے افضل قرار دیا اور افضل بنایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یار دیکھے تو صحیح ہے ہم تو بدکار ہیں سیاہ کار ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں رب نے قریب کیا اور اس کے بعد فرمایا حل غم کا انجالتو کا آخر الانبیاء. اے محبوب ایک بات تو بتا میں نے تجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے تجھے اس کا غم تو نہیں ہے تجھے اس کا افسوس تو نہیں ہے. سرور کائنات کہتے ہیں فقلتو لا یا ربی میں نے عرض کیا میرے مولا نہیں تیری رضا پہ میں راضی ہوں. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا حل غم امتک انجالتہم آخر الامم. کیا تیری امت کو برا تو نہیں لگا کہ میں نے تیری امت کو آخری امت بنا کر کے بھیجا ہے. سرکار نے ہم غریبوں کی طرف سے ترجمانی کی اور کہا لا یا ربی اے میرے مولا نہ مجھے برا لگا ہے نہ میری امت کو برا لگا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب نے ارشاد فرمایا اخبر امتک انی جعلتہم آخر الامم لافضح الامم عندہم ولا افضحہم عند الامم. سرکار علیہ السلام سے رب نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو جا کے خبر دے دو میں نے آخری امت ان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اور امتیں ان کے سامنے رسوا ہو لیکن وہ کسی کے سامنے رسوا نہ ہو. ظاہر سی بات ہے قوم بنی اسرائیل کیسی تھی آج آپ جان رہے ہیں. قوم لوط کیسی تھی آپ جان رہے ہیں. قوم ہود کیسی تھی آپ جان رہے ہیں. قوم نوح کیسی تھی آپ جان رہے ہیں. لیکن ہمارے بعد نہ کوئی امت آئے گی اور ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. ہمارے بعد قیامت آئے گی اور قیامت میں سب سے پہلے فیصلہ بھی اسی امت کا کیا جائے گا. کہو مچل کے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کے ہمیں انمول کر. سرکار علیہ السلام سید الانبیاء ہے. ایک حدیث اور پڑھ رہا ہوں. قرآن کی تفسیر تو میں نے بیان کر دی مگر اس کے ایک ایک جملے پر اگر بات کی جائے بے عموم دعویٰ پہ بات کروں اس کے بعد اگر میں وختم النبوتی بہی پر بات کروں تو قسم خدا کی وقت زیادہ لگ جائے گا. آخر ہم سرکار کو آخری نبی مانتے ہیں. حضرت علامہ توجہ چاہوں گا آخری نبی ہم ہی نہیں مانتے. سرکار کے ختم نبوت پر عقیدہ رکھنے والے تو جانور بھی ہے. آپ کو معلوم ہوگا الادب المفرد کے حوالے سے میرے امام نے جزا اللہ ادوا کے اندر ایک واقعہ ذکر فرمایا. حضرت عمر فاروق اعظم بارگاہ مصطفیٰ کریم میں بیٹھے ہیں. محترم توجہ ہے نیند ستا رہی ہے مگر نیند سے مقابلہ کیجیے اس لیے کہ دشمن سے لڑنا بہت ضروری ہوتا ہے. غور فرمائیے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص آتا ہے تھیلا پکڑے ہوئے. اس کے بعد ایک جانور ہے اس کو نکال دیتا ہے. چیلنج کرتا ہے اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی آپ کو رسول مان لوں گا. چیلنج یاد رکھیے گا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ خدا مان لے خدا کو تو میں مان جاؤں گا یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے. نہیں چیلنج یہ تھا یہ آپ کو رسول مان لے. بات ختم نبوت کی ہے. ایک ایک جملہ قیمتی ہے. سرکار علیہ السلام نے فوراً اس جانور سے کہا جس کو عربی میں دب کہا جاتا ہے اردو میں گوہ. گوہ جانتے ہو نا ہاں گڑ پڑ جس کو کہتے ہیں ہاں گھوڑ پوڑ بہرحال جو بھی کہتے ہیں آپ تو سمجھ گئے. گھوڑ پوڑ انداز میں سمجھ جائیے گا. غور فرمائیے دب بھن کا کیا معنی ہے. گوہ اردو بھی کبھی بولا کریں بھائی. کیا بولتے ہیں گوہ. گاف واو زبر گو اور ہا ساکن گو. سمجھ گئے. یہ اردو کا بڑا کمال ہے بہت ساکن رہتی ہے. ساکن ہوتے ہوئے ہر جگہ گھس جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں سائلنٹ موڈ میں رہ کر کے ہر جگہ چلی جاتی ہے اور جہاں جاتی ہے وہاں ایکشن موڈ میں آ جاتی ہے. اور اتنی ایکشن موڈ میں آ جاتی ہے کہ لوگ اس کا نام سنتے ہی ایکشن میں آ جاتے. نہیں اس کو تو دوہری زبان بناؤ دوہری زبان بناؤ. ہم نے کہا الحمدللہ زبان کل بھی تھی اردو آج بھی ہے اور قیامت تک رہے. غور فرمائیے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں کہا یا طب. عربی میں جب کہا لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ
نبی کو اردو اس وقت آئی جب دارالعلوم دیوبند سے تعلق ہوا. معاذ اللہ رب العالمین. ہم نے کہا یار کیسے کیسے بے وقوف لوگ پائے جاتے ہیں. ایک سے ایک عجوبہ ہے, 68واں عجوبہ نہ ملے تو دائیں بائیں تلاش کر لیجیے گا. غور فرمائیں. ہم نے کہا تو اردو کی بات کرتا ہے میاں, سب سے ہارڈ زبان عربی ہے, اس کے قاعدے, اس کے اصول اور ضابطے گرامر سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ. وہ زبان سرکار علیہ السلام کی نظر عنایت سے کس کو آ رہی ہے؟ میرے نبی نے عربی میں کہا یا ضبو, وہ کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من واف یوم القیامہ. کہنے لگی لبیک وسعدیک, سرکار میں حاضر ہوں. اور حضور کو پکارا تو کس لقب سے؟ یا زین من واف یوم القیامہ, قیامت میں حاضر ہونے والے جملہ افراد کی زیب و زینت. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تعبد. بڑے مزے کی بات ہے, سنیے گا ذرا دھیان سے, آخر میں ایک پوائنٹ دوں گا, انشاءاللہ سب بیدار ہو جائیں گے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا بول تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو جواب مختصر میں یہ تھا اللہ. کہہ دیتی جواب ہو جاتا. بھئی آپ سے پوچھے, کسی نے کہا آپ نے کھانا کھایا؟ جی, ہو گیا جواب. اب یہ تھوڑی کہیں گے ہاں میں بیٹھا, میں نے ہاتھ دھلے, میں نے بریانی کھائی, میں نے گوشت کھایا. نہیں, اتنے سوال کی جواب کی ضرورت ہی نہیں, مگر یہاں ضرورت تھی. وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. سرور کائنات نے پوچھا من تعبد, یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے. اب دیکھیں مقام ادب, سوال یہ تھا یہ آپ کو رسول مان لے. ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ نے فوراً اپنے بارے میں سوال نہیں کیا, پہلے خدا کے بارے میں سوال کیا. یہی ادب بھی تھا, یہی مقام کا تقاضا بھی تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعبد, یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے. کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت ثوابہ وفی النار عقابہ. کہنے لگی میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں آسمان میں جس کا عرش ہے, زمین میں جس کی حکومت ہے, سمندر میں جس کا راستہ. یار زندہ ہو تو بول کے دکھاؤ. وہ بول نہیں, آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں آسمان میں جس کا عرش ہے, سبحان اللہ, زمین میں جس کی بادشاہت ہے, اور سمندر میں جس کا راستہ ہے, جنت میں جس کا ثواب ہے, جہنم میں جس کا عذاب ہے. اب میرے آقا نے فرمایا من انا, اب بتا میں کون ہوں. وختم النبوت بھی, تفسیر جلالین کا ٹکڑا, وختم النبوت بھی, میں کون ہوں. اس نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون. کہنے لگی آپ تو اللہ کے رسول ہیں. اور رسول کیسے رسول؟ خاتم النبیین. اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا. آخری نبی, لاسٹ پیسنجر ہے آپ, سب میسنجر ہے آپ, سب سے آخر میں آئے ہیں آپ, سب سے آخری پروفیٹ ہے, سب سے آخری نبی بن کر کے تشریف لائے ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور کہنے لگی قد افلح من صدق, کامیاب وہی ہوگا جو آپ کے دامن کرم سے جڑ جائے گا. اعلیٰ حضرت کہنے لگے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اگلا جملہ سنے, وقد خاب من کذبک, ناکام ہو جائے گا وہ جو آپ کو جھٹلا دے گا. اعلیٰ حضرت کہنے لگے بڑے پیارے انداز میں, آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا. آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے, باخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور ایک مقام پر کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی کہتے ہیں بے نیاز, مستغنی کہتے ہیں اعراض کرنے والے کو, چہرہ پھیرنے والے کو, اور جو پھیرتا ہے وہ پھرتا ہے جو تیرے در سے. اب اگلا شعر آپ پڑھ لیجیے گا, یاد مجھے ہے لیکن وقت کم ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا, پھر پریکٹیکل جب آپ کی نظروں کے سامنے ہو تو تھیوری بیان کرنے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے.
غور فرمائیں، سرکار علیہ السلام نے جب اتنا پوچھا تو اس نے جواب دے دیا. اب جیسے ہی قبیلہ بنی سلیم کا جو دیہاتی دہقانی آیا تھا، اس نے چیلنج کیا تھا آپ پر اگر یہ رسالت، آپ کی رسالت کو مان لے تو میں بھی مان لوں گا. کہتا حضور دیر نہ کریں، کلمہ پڑھائیں مسلمان بنا دیں. کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے مفتی صاحب قبلہ، سوال مختصر تھا، جواب لمبا کیوں دیا؟ تو جواب ملے گا تجھے حضرت موسیٰ کا قصہ یاد نہیں ہے؟ وما تلکا بیمینک یا موسیٰ، جواب ہی عصایا، لیکن اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. جواب ملے گا اگر موسیٰ کو بات کرنا ہو رب سے تو جب بات رحمان کی آتی ہے موسیٰ اپنے جواب کو لمبا کر دیتے ہیں. آج موقع ملا ہے حبیب رحمان سے بات کرنے کا، اس لیے میں نے اپنے جواب کو لمبا کر دیا ہے. بات سمجھ گئے؟ میرے سرکار سید الانبیاء ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک سنیے گا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اللہ نے مجھے اور نبیوں پر افضلیت، برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. کون سی 6 چیزیں؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلمی، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں. سرکار ایک جملہ بولتے ہیں اس میں معانی کا سمندر سمویا رہتا ہے، اس میں معانی کا سمندر موجود رہتا ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ جامع کلمات بیان کروں. الحمدللہ ہمارے جامعہ کے اندر ثالثہ جماعت سے لے کر کے رابعہ 2 جماعتوں کے اندر حضور کے جوامع الکلم بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں. ہو سکے تو جوامع الکلم یاد کرائے جائیں تاکہ مختصر انداز میں حدیث کے بہت سارے جز ہمارے بچوں کو یاد ہو جائے. اور ویسے بھی ضرورت ہے آج غیر مقلدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ فن حدیث پر زبردست طریقے سے بچوں کی تیاری کرائی جائے تاکہ تھوڑے تھوڑے انسان جس نے کبھی بخاری نہیں دیکھی وہ رفع یدین کے مسئلے پر ادھر سے دائیں بائیں لے کر کے چلا جاتا ہے. ہمارے سنی بچوں کی بھی مدارس میں اسی طرح تیاری ہو تاکہ ان کا ٹھوس جواب دے سکے. بہرحال سرکار نے آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا. 2 چیزیں ہو گئی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. دشمن 1 مہینے کے سفر اور مسافت کی دوری پر ہو اور سرکار یہاں تشریف فرما، وہ یہاں تھر تھر کانپتا ہے. یار اس جملے پہ تو سبحان اللہ ہونا چاہیے تھا. کیسے حسن کے لوگ ہیں بھائی. اب حسن اگر نہیں کرو گے تو حسن بنا دوں گا بڑے ہا سے اور سواد سے. بات سمجھ گئے نا؟ ہاں، پھر اس کے بعد مسئلہ گڑبڑا جائے گا، جینڈر چینج ہونے کا خطرہ ہے پھر. ہاں لیکن ویسے نہیں، اکارڈنگ آف گرامرز، قواعد کے اعتبار سے ٹینشن مت لیجیے آپ. ہمارے یہاں تو تبدیل حرام ہے نا، مسئلہ ہے یہ، اور مسئلے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اور داڑھی منڈوانا بھی مسئلہ ہی ہوتا ہے. اس لیے یہ چہرے پر سرکار کی سنت سجائیے، داڑیاں منڈوا کر اپنے چہروں کو مسئلے کی حرکت میں نہ لائیے. جو چیز اپنی اصل کے اعتبار سے ہوتی ہے وہی اچھی لگتی ہے. غور فرمائیے گا جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں ان کے چہرے کے حسن میں اور جمال میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ حسن بڑھاتا ہے چونکہ نور سے نور پیدا ہوتا ہے. اگلے جملے پہ ذرا غور کریں. میرے سرکار نے کیا کہا؟ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. ایک مثال دے دو اس کی. حضور کی شان میں ابو لہب کا بیٹا لہب توہین کرتا تھا، معاذ اللہ. سرکار ایک دن جلال میں آ گئے، رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہم سلط علیہ کلبک، اللہ اس پر کوئی کتا مسلط کر دے. وہ جا رہا تھا ملک شام اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ، لشکر کے ساتھ. راستے میں ملک شام کے راستے میں تھا. سرکار مکہ شریف میں ہے اور وہ ملک شام کے راستے میں ہے. بھائی ذرا جملے پہ غور کرنا، میں نے اس پوائنٹ کو اٹھایا ہے. نصرت بالرعب، سرکار کہتے ہیں رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. یہ یہاں موجود ہے. سرکار مکہ شریف میں ہے. یہ کہتا ہے انی اخاف محمدہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے محمد عربی کا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم.
کہتا مجھے خوف ستا رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ ابے میں ذرا پوری زبان میں ترجمہ کرتا ہوں. ابے گھامڑ تو ہاں مصطفیٰ کریم ہے, کہاں تو بیٹھا ہے, تجھے کیسے ڈر ستا رہا ہے؟ کہ نہیں مجھے ڈر ستا رہا ہے. مگر آپ جانتے ہیں اصول حدیث میں ایک ضابطہ ذکر کیا جاتا ہے, الکذوب قد یصدق, جھوٹا کبھی سچ بھی بول دیتا ہے. آج یہ مکار گستاخ بھی سچ بول رہا تھا, اس لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا نصرت بالرعب, رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے. اتنی دوری پر ہے, سرکار کا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہے. فحدت متاعهم فحدت متاعهم وقعدوا حوله يحرسونه. انہوں نے کیا کیا, اپنی سواریوں کو روکا, اپنا سامان اتارا اور اس کو بیچ میں بٹھا کر اس کے چاروں طرف سے اس کی گارڈنگ کرنے لگے, اس کی نگہداشت کرنے لگے. مگر اس ظالموں کو پتا نہیں تھا جب رب پکڑ فرماتا ہے انا بطشا ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ سخت ہے. دنیا کے سارے ظالموں کو معلوم ہونا چاہیے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ کا کرم دیکھے, حضور نے کہا تھا کتا مسلط کر دے, لیکن شیر نے گویا زبان حال سے کہا ہوگا مولا اس خدمت کی توفیق مجھے مل جائے, موقع مجھے عطا فرما دے. روایت میں آتا ہے فجعل اسد فانتزعه فذهب به, بیچ میں شیر آتا ہے اور آنے کے بعد اس کو نکال کے بیچ سے لے کر چلا جاتا ہے اور اس کا کام تمام کر دیتا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیتا ہے مصطفیٰ کی عزت و ناموس پر پہرا دینا صرف تمہارا ہی کام نہیں ہے, ہم جانور بھی مصطفیٰ کی عزتوں پہ پہرا دیا کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائے کیوں. 3 وجہ سمجھ لی, چوتھی سنیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا, فرمایا میں ہی وہ نبی ہوں جس کے لیے پوری زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا. ہمیں یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وقت جا رہا ہے تو یار مسجد نہیں مل رہی ہے, کیا کریں, جہاں موقع مل جائے وہیں مصلی بچھا لو, کیونکہ سرکار کے صدقے میں ہر جگہ کو سجدہ گاہ بنا دیا. وَطَہُورًا, اور پانی نہ ملے تو اسی زمین سے تیمم کر لو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ 5ویں وجہ سنو, میرے سرکار نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اللہ نے مجھے 1-2 قوموں کے لیے نہیں ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا. اور اگلا جملہ سنو وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, میرے سرکار فرماتے ہیں اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, سید الاولیاء سید الانبیاء ہے میرے نبی علیہ السلام. اب اگر بات تھوڑی سی ایسی ہو گئی ہو کہ آپ تھک گئے ہو تو پھر میں اختتام کر دیتا ہوں. آپ تھکے تو نہیں ہے, چہروں پر مسکراہٹ نہیں ہے, نہ جانے کیا وجہ ہے. میں کوئی تیجے کی محفل میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, سید الانبیاء کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کے ذکر سے تیجے والوں کا بھی فائدہ ہو جایا کرتا ہے. ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے تو یہ شیر بھی بھوکا ہی دھاڑ رہا ہے, اس لیے کہ معلوم ہے شیر جب بھوکا ہوتا ہے حملہ اتنا تیز کیا کرتا ہے. غور فرمائیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے. اب ایک سوال کرتا ہوں, آخر میرے نبی نبیوں کے سردار کیسے بن گئے؟ یہ سوال کہیں اور نہیں, چلو حضرت امام جعفر صادق کے والد سرکار امام باقر سے پوچھتے ہیں. اور اس کو مواہب کے اندر ذکر فرمایا گیا. کسی نے پوچھا تھا حضرت امام باقر سے, جو باقر علم و ہدا ہے, جو باقر علم و ہدا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے پوچھا کیف سارا محمد یتقدم الانبیاء وہو آخر من بعث. پوچھا گیا ایک بات تو بتائیں, حضور تو سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں, سارے نبیوں سے آگے کیسے نکل گئے؟ بھائی مخملی ٹوپی توجہ ہے آپ کی؟ ہاں یہ تھوڑے ڈھیلے ہو گئے. صابر بھائی جب نعت پڑھ رہے تھے تو بڑے مچل رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ پلیٹ فارم دیکھ کر کے کچھ مزاج تبدیل ہوتا ہو کہ اس پر بول رہا ہے اس پر نہیں بول رہا ہے نا؟ چونکہ وہ نعت پڑھ رہے تھے نظم میں, میں نعت پڑھ رہا ہوں نثر میں. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ہاں ویسے مجھے نظم میں بھی آتی ہے, ہاں لیکن وقت نہیں ہے.
بات سمجھ گئے نا؟ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کو یقین ہو جائے. بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا، محروم نہ رکھ مجھ کو اے شان کریمانہ، بے خود کیے دے. یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر. دیکھے کوئی اختر کا، دیکھے کوئی اختر کا، یہ ناز غلامانہ دیکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ ترنم، نعرہ رسالت. پڑھنے دو اور چلو تو پھر جب کلام یہی پڑھ رہا ہوں تو اس کا ایک اور شعر سنیے. یہ بتائیے کہ رات ہے کہ دن ہے؟ پکا رات جائے گی نا؟ دن آئے گا؟ کیوں آئے گا بھائی؟ رات جائے گی کیوں؟ دن آئے گا کیوں؟ سرکار تاج الشریعہ نے اسی کا تخیل پیش کیا. کیا رات کے پردے سے چپکے سے صبح نکل آئی ہے، یا مدینے والے نے اپنی زلفوں میں کنگا شریف کر لیا؟ کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، یا جان دلارانے زلفوں میں کیا شانہ، یا جان دلارانے زلفوں میں کیا شانہ، بے خود آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ، للہ کرم فرما اے جلوۂ جانانا، بے خود کیے دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھیں. بات یہ آتی ہے کہ سرکار سارے نبیوں کے سردار بن کیسے گئے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا. امام باقر نے بہت پیارا جواب دیا. انہوں نے پوچھا کیف سار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتقدم الانبیاء وهو آخر من بعث. فرمایا ایک بات بتائیں، حضور آخری نبی ہے مگر سب سے افضل کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا اول من قال بلا هو روح النبی صلی اللہ تعالی. ایک بات بتا دوں،
دنیا میں حضور سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور ہی احمد ہے، کوئی دوسرا احمد. وَبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. یہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میں ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، احمد ہوگا، احمد ہوگا. یاد کرو احمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا. اب آقا کریم علیہ السلام نے آپ سرکار سارے نبیوں سے افضل کیسے ہو گئے، اس کی ایک وجہ میں بتا رہا ہوں. حضرت امام باقر نے کہا جب اللہ نے ساری روحوں سے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے کیوں نہیں، اردو میں ترجمہ، عربی میں بلا، سب سے پہلے جس کی روح نے بلا کہا تھا وہ کسی اور کی روح نہیں، میرے اور تمہارے نبی جناب محمد عربی بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک تھی. ایک وجہ سمجھ میں آ گئی. دوسری وجہ سنو، اللہ اب میرے نبی علیہ السلام احمد ہے، اور احمد کا معنی اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا. قرآن نے کہا نا فذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور قرآن پاک نے آگے فرما، سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انا، رب کہتا ہے انا اندا ظن عبدی بھی، فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے ہی پیش آتا ہوں. اور آگے میرے سرکار فرماتے ہیں رب کہتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اگر مجھے یاد کرتا ہے تو میرا کرم اس کے ساتھ رہتا ہے. ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے تنہا یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کیا کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب سرکار نے رب کو کہاں یاد کیا اور کب سے یاد کیا، ذرا اس کو دیکھیے گا. میرے نبی علیہ السلام کے نور کو اللہ نے پیدا کیا. اب نور کو جب اللہ نے پیدا کر دیا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَكَانَ ذَلِكَ النُّورُ يُسَبِّحُ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهِ. اللہ نے مصطفیٰ کریم کے نور کو پیدا فرمایا اور ایک آئینے میں اس نور کو رکھا. اب وہ نور مصطفی 70,000 سال تک رب قدیر کی تسبیح پڑھتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سرکار کا نور تسبیح کر رہا تھا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اور میرے نبی کے نور کو دیکھ کر فرشتے بھی تسبیح کر رہے تھے. اب ادھر نور پیدا ہوا ہے، ادھر میرے مصطفیٰ کا نور اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ایک بات ہو گئی. اب ذرا آگے بڑھے. سرکار دنیا میں تشریف لائے. آپ کسی نے کہا تھا میرے نبی آپ اتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت الہی میں لگے رہتے ہیں، سرکار کے پائے ناز پر ورم آ جاتا. سرکار نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خود رب نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ. قرآن پاک فرماتا ہے اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، آپ رات میں کچھ دیر قیام کرے اور کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرے. کیسا ذکر کر رہے تھے میرے نبی سرکار علیہ السلام. اور جب سرکار دنیا سے تشریف لے جانے لگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا نبی کے ذکر کا سلسلہ قبر میں جا کر کے بھی ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ نبی کل بھی زندہ تھے. اب زندگی پر ایک دلیل دے دوں حضرت، جو لوجک ہے، لوجک منطقانہ انداز. دلائل تو آپ نے بہت سارے سنے بھی ہوں گے، آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، پڑھائے بھی ہوں گے، سنائے بھی ہوں گے، لیکن ایک دلیل دے رہا ہوں اختصار کے ساتھ. حضور علیہ السلام کی روح پاک کو جب جسم سے الگ کیا گیا، چونکہ آپ جانتے ہیں نا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط بات سمجھ پلک جھپکنے کی مقدار لائے تھے حضرت آصف بن برقیہ اٹھا کے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط. اب اس آن کو ذہن میں رکھیں. حضور کے جسم ناز سے حضور کی روح کو الگ کر لیا گیا. کل نفس ذائقۃ الموت، وعدہ پورا. ہم کہتے ہیں اب نبی کی روح کو کہاں لے کر جائیں؟ ہمارا سوال یہ ہے، اسی سے زندگی سمجھ میں آ جائے گی. حضور کی حیات مبارکہ، سرکار کی حیات بعد وصال بھی حقیقی ہے، حسی ہے، دنیاوی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى
حضور کو زندہ مانیں گے تبھی اس آیت کا مفہوم صحیح ہو پائے گا. اور میرا عنوان نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. ابھی میں نے اگست کے مہینے میں عرس رضوی کے دوسرے دن حیدرآباد کی سرزمین پر مجھے عنوان دیا گیا تھا. ایک دیوبندی مدرسہ ہے وہاں سب سے بڑا, اسی کے سامنے پروگرام رکھا گیا. وہاں کا مجھے بتایا بچوں نے, ایک استاد بھی وہاں بیٹھا سن رہا تھا. جیسی تقریر ختم ہوئی فوراً چلا گیا. میں نے کہا اللہ کرے اس کے دل کو اللہ زندہ کر دے. زندہ نبی کی بات سن کے جا رہا. تقریباً 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میری اسی عنوان پر گفتگو ہوئی تھی. بفضل ہی تعالی. ہمارے بزرگوں نے بہت میٹر دیا. صرف پڑھنے کی ضرورت, ہم پڑھے سب کچھ ہمارے ذہن میں آ جائے گا, کرم بھی ملے گا انشاءاللہ, استحضار علمی بھی ہو جائے. غور فرمائیں. میں نے کہا سرکار کی روح پاک کو کہاں رکھے؟ کہنے لگے پہلے آسمان میں رکھ دو. میں نے کہا معراج کی رات تو میرے نبی پہلے آسمان پر گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے جسم سے بہتر پہلا آسمان نہیں. دوسرے پہ رکھ دو. ہم نے کہا اس پر بھی گئے تھے. 7ویں پہ رکھ دو. ہم نے کہا اس پر بھی گئے تھے. بولے عرش پہ رکھ دو. میں نے کہا عرش کو عزتیں ملی قدم مصطفیٰ سے. سرکار جہاں آرام کریں گے اس زمین کو بھی اللہ تعالی نے عرش آدم سے افضل کیا ہے. ہم نے کہا میں اختصار کے ساتھ بول رہا ہوں, تقریری انداز میں بولوں گا, چونکہ مجھے وہ تو ہے نہیں کہ 1 گھنٹے کا سرکولیشن مجھے گھمانا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. 1 گھنٹہ کیسے پورا کرنا ہے؟ میں مدرس آدمی ہوں, دنوں رات پڑھنے پڑھانے کا کام ہے. میٹر بچ جائے گا, وقت ختم ہو جائے گا. اس لیے میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہم نے سرکار کی روح پاک, سرکار کے جسم سے الگ ہے. ہم نے چاروں طرف دیکھا, مشرق و مغرب کو دیکھا, شمال و جنوب کو دیکھا, چاروں طرف دیکھا. ہم کہاں جائیں, کہاں سرکار کی روح کو رکھے؟ آسمان کو دیکھا, نہیں یہاں نہیں رکھ سکتے. عرش اعظم کو دیکھا, نہیں یہاں بھی نہیں رکھ سکتے. ہم نے کہا لوح کو دیکھا, نہیں یہاں بھی نہیں رکھ سکتے. اس لوح پر تو عبد القادر جیلانی کی نظر ہے, اس لوح پر تو حضرت مولا کائنات کی نظر ہے. ہم نے کہا رکھے, کہا کائنات کے چپے چپے کو, گوشے گوشے کو دیکھ لیا. ہمیں نبی کے جسم سے بہتر زمین و آسمان میں کوئی حصہ ملا ہی نہیں. اس لیے عقل نے کہا جہاں سے لائے تھے وہیں لوٹا دیا جائے. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ سلامت رکھے. غور فرمائیں. عرض کیا کر رہا تھا؟ سرکار کی افضلیت پر بات کر رہا تھا. میرے نبی علیہ السلام جب قبر انور کے قریب جانا چاہتے ہیں, حضور کا وصال مبارک ہو رہا ہے, اس سے پہلے کی بات ہے. میرے سرکار نے فرمایا, دھیان سے میری بات کو سننا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا, ہم دیکھیے الحمدللہ امن و آشتی والے لوگ, کہیں کوئی الٹی سیدھی یا زبردستی نہیں کرتے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے مختصر سا ذکر بھی ہو جائے بس قبول ہو جائیے ہمارے لیے کافی ہے. سمجھ گئے؟ غور فرمائیے گا, جیسا ہو مجھے اشارہ کر دیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. میں عرض کیا کر رہا تھا, سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا کریم فرماتے ہیں اچھے اعمال کرو. کیوں؟ اس لیے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم, میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا وصال فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر. تعرض علی اعمالکم, فرمایا تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے. اب اگلا جملہ سننا. میں نے کہا تھا سرکار انتقال کے بعد بھی قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی ہم چونکہ احمد ہیں, احمد کل بھی تھے آج بھی احمد ہے. بات سمجھ گئے نا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما وجدت من خیر فما وجدت من حسن, سرکار نے فرمایا سنو, تمہارے اعمال میں اگر کوئی اچھا عمل مجھے ملتا ہے نا, حمدت اللہ تبارک و تعالی علیہ, تو تمہارے اس اچھے عمل کو دیکھ کر میں اپنی قبر کے اندر بھی اللہ کی مدح و ستائش کرتا ہوں. فما وجدت من سیئ استغفرت لکم, فرمایا سنو استغفرت اللہ لکم, اور فرمایا سنو اگر تمہاری
بدعملی مجھے دکھتی ہے تو ایسی صورت میں میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. تو پہلے اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے, ادھر بخشش مانگی جا رہی ہے. پتا چلا میرا سرکار وہ ہے جو قبر میں بھی اللہ کی حمد کر رہا ہے, اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے اٹھیں گے قیامت کے دن. پھر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں فانطلقوا, فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا, وآتی تحت العرش, اور عرش کے نیچے آؤں گا, واخر ساجدا لہ فاخر ساجدا لہ, اور میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا, دیکھو سرکار کے نور نے اللہ کی تعریف کی. سرکار جب دنیا میں آئے, قبر میں گئے, تب بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اب قیامت کا منظر ہے, تب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں. اب حدیث کے الفاظ تو بہت زیادہ ہے, مجھے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے. پھر میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُ سُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ سُورَتُهُمْ عَلَى سُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. سرکار فرماتے ہیں میری امت کا سب سے پہلا جو گروہ جنت میں داخل ہوگا, اس کی شکل و صورت آسمان کے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتی ہوگی. ہم نے کہا اس کے آگے سرکار کہتے ہیں وَيُسَبِّحُونَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. یہ قوم اور یہ جماعت جب جنت میں جائے گی نا تو صبح شام اللہ کی تسبیح کرے گی. میں نے کہا جب امت تسبیح کر رہی ہے تو مصطفیٰ تو بدرجہ اولا تسبیح کریں گے. ہم نے کہا اس سے نتیجہ نکل گیا, روح کے پیدا ہونے تک, جنت میں جانے تک میرے سرکار اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اور چونکہ سرکار احمد تھے اس لیے محمد بنا دیے گئے ہیں, اس لیے محمد بنا دیے گئے. پہلے رب کی تعریف کی, اب اللہ نے میرے مصطفیٰ کی تعریف کی, اور ایسی تعریف کی حضرت حسان کو کہنا پڑا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. فرمایا سنو, اللہ نے مصطفیٰ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ہی نکال لیا ہے, مشتق کر لیا ہے. کیوں کیا ہے؟ تاکہ نبی کو عزت و وقار عطا کرے. خود میرا رب کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ. میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ساری کائنات کو تیری عظمت پہچانوا دوں, تیری شان بتا دوں, تیری قدر و منزلت بتا دوں. فرمایا عرش والا محمود ہے اور میرا نبی محمد ہے. بات ختم کرتے کرتے, چونکہ جیسا حکم ہے ویسی میں عمل کر رہا ہوں, 5 منٹ کے اندر گفتگو ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ہاں 5 منٹ بہت زیادہ نہیں ہے. 5 منٹ تو آدمی, سست آدمی اگر ہو تو اس کو کرسی سے اٹھنے میں ہو جاتا ہے. تو جب تک سست اٹھے گا تب تک چست اپنی بات پوری کر لے گا. دوسرا ہے سید سلطان الاولیاء, بس ایک ہی شعر پڑھوں گا اس پر. مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جا جلوہ زیبا تیرا. غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. ایک بات میں عرض کرتا ہوں, اگر غوث پاک سے محبت ہے تو فکر بھی غوث پاک کی رکھیے. غوث پاک نے کیا کہا تھا؟ وَأَمَّا خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ وَتَسْلِيمِ وَخَلْعِ الْحَسَنِ عَنْهَا وَتَسْلِيمِهَا إِلَيْهِ. غوث پاک نے لکھا حضرت امیر معاویہ کی خلافت مولا کائنات کی وفات شریف اور امام حسن مجتبی کی صلح کے بعد صحیح بھی ہے, ثابت بھی ہے. فوجبت خلافته, اور آپ کی خلافت کو ماننا ہمارے لیے لازم بھی ہے. سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ قادری ہو, اور قادری ہو تو بھیا سچے قادری بن کر کے رہنا. بات سمجھ گئے نا؟ ہاں. اور ایک بات, اگر کوئی آپ سے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کچھ بات کرتا ہے تو اس سے صرف 1-2 منٹ کا مناظرہ کر لینا. لڑائی جھگڑا نہیں, دلیل سے بات کی جاتی ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا ہے, سمجھداری سے. ہم لوگ سمجھدار ہیں, جھگڑا کرتے کراتے نہیں. الحمدللہ رب العالمین جھگڑوں کو مٹاتے ہیں. غور فرمائیے گا, اگر کوئی کہے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کچھ بولے, گستاخی کرے معاذ اللہ, تو ایک ہی جملہ کہنا, چل شان اہل بیت ہم بھی بیان کریں گے, تو بھی بیان کر. اور جیسے ہی وہ شان اہل بیت بیان, پہلے تو کر, اس سے کہنا تو کر پہلے.
اور سن دلائل کی روشنی میں تو قرآن کی آیت پڑھے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہنا خاموش. دلیل ایسے قرآن سے لاؤ جس کے لکھنے والے امیر معاویہ نہ ہو. یہ کون سا مزاج ہے؟ شان اہل بیت بیان کر رہے ہو اس مقدس قرآن سے کہ جس کے کاتبین میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے. اور ایک جملہ میں بتا دوں، اب آپ ہی گئے تھے بلانے تو آپ ہی پہ ختم کر دیتا ہوں. مولانا عبد القدیر صاحب نے کہا بیٹا کل سے کاغذ قلم لانا، پینسل لانا یا جو بھی لانا. بولے ٹھیک ہے حضرت کیا کرو گے؟ بولے املا کراؤں گا. آخر جملہ بول رہا ہوں میں، تقریر ختم ہے اس کے بعد، ہے نا؟ اچھا ٹھیک، توجہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھنا. انہوں نے کہا صاحب کیا ہے؟ کہا کہ بیٹا لکھ، ہم وطن عزیز ملک ہندوستان میں رہتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں جب اسٹوڈنٹ لکھتا ہے اور ٹیچر بولتا ہے تو سینٹینس کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی آئیز، اس کی نظر کہاں رہتی ہے؟ یار آپ لوگ مجھے لگتا ہے اسکول میں پڑھے نہیں ہیں. کدھر رہتی ہے؟ ٹیچر کے فیس پہ رہتی ہے، اس کے چہرے پہ رہتی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ویٹ کرتا دوسرا سینٹینس کون سا آئے گا. یہ ہوتا ہے نا بلا تشبیہ و تمثیل. جب امیر معاویہ قرآن پاک کی کتابت کرتے، حضور ایک آیت بولتے، امیر معاویہ لکھ لیتے. اب نظر امیر معاویہ کی کس کے چہرے پہ ہوتی؟ اور سرکار فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رانی او را من رانی. میری طرف آئیے، قریب آپ سو رہے تھے نا، ادھر پاس میں آئیے، ذرا تھوڑا سا آئیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مارنا کہ ٹچ کرنا بولتے. ارے بھائی ٹچ کرنا بولتے. سرکار نے فرمایا جہنم کی آگ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس مسلمان کو ٹچ بھی کر سکے جس نے ایمان کی حالت میں تیرے میرے نبی کا چہرہ دیکھ لیا ہے. ارے جس نے ایک بار چہرہ دیکھا ہو اس کو جہنم نہ چھو سکے گی. جس نے ایک محفل میں بار بار چہرہ دیکھا ہو اس کی شان کیا ہو. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. بس چلتے چلتے ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. اس وقت ہندوستان کے نوجوانوں کی حالت بڑی خراب ہے. ہمارے اسلام نے ہر اس چیز سے روکا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو. سرکار فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ میرے نبی ہیں جن کی شان یہ ہے کہ تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. انہی ناپاک چیزوں میں ایک نشہ ہے، شراب ہے. آپ جانتے ہو شراب کے لیے سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور نے کہا جو ایک بار شراب پیتا ہے اس کے بعد اگر دوبارہ توبہ کرے اللہ توبہ قبول کر لے گا، لیکن شراب پینے کی وجہ سے 40 دن کی فجر کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، توبہ قبول ہو گئی، پھر پلٹ کے آیا شراب کی طرح، پھر 40 دن کی نماز قبول نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو نشیڑی لوگ پسند نہیں ہیں، ہوش کھونے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اس کے بعد فرمایا پھر اگر توبہ کرتا ہے پھر توبہ قبول ہوتی ہے. تیسری بار پھر اگر پلٹ جائے، پھر اگر شراب کے اڈے پر چلا جائے، اس کے بعد سرکار علیہ السلام فرماتے اب اگر توبہ کرے گا اب بھی توبہ قبول ہو جائے گی، مگر چوتھی بار اگر پھر شراب کی طرف گیا اب توبہ قبول نہیں ہوگی. قیامت کے دن اس کو نہر خبال سے پلایا جائے گا. نشیڑی نشہ کرنے والے ان تک یہ پیغام پہنچاؤ، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. سرکار فرماتے ہیں نہر خبال سے پلایا جائے گا. صحابی نے پوچھا حضور نہر خبال کیا ہے؟ فرمایا نہر خبال من مائن شدید، یوں کہیے کہ جہنمیوں کے جسم سے جو خون اور پیپ نکلے گا، اور ایک روایت میں پیشاب اور پاخانے کی جگہ سے جو گندگی نکلے گی جہنمیوں کے، ان شرابیوں کے منہ میں ڈالا جائے گا. اس لیے یہ دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس لیے شراب سے بچیے اور دنیا والوں کو بتائیے سچا مسلمان وہ نہیں ہوتا جو شراب کے اڈوں اور جوؤں پر جاتا ہے. سچا مسلمان وہ ہوتا ہے اگر ملک پر پریشانی آتی ہے تو سرحدوں پہ کھڑے ہو کر 1947 میں ملک کو بچاتا ہے اور مسجدوں میں جا کے ملک کے لیے دعائیں کیا کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.